السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 112 کے حوالے سے ہے۔ سورۃ توبہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مومنین کے 7 اوصاف بیان کیے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر میں ان میں سے ایک وصف کا ذکر کرتا ہوں۔ آج ہمارا اس سورۃ آیت 112 پر 5واں گفتگو کا موضوع ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ الراکعون الساجدون ہے۔ صحیح مسلم میں 1094 نمبر پر حدیث ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اصل میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتے، کمر بستہ رہتے، تہجد کے لیے آپ کو اٹھاتے، وضو کا پانی کا انتظام کرتے۔ تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ربیعہ سے فرمایا، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا فوراً کہ ربیعہ بس آپ نے مانگا وہ پورا ہو گیا، انشاءاللہ قیامت کے دن تم میرے رفیق ہوگے۔ نہیں، آپ نے فرمایا، اے ربیعہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ اس سے سجدہ اور نماز کی اہمیت اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ سنن نسائی میں بھی 1138 نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے، اور یہ سجدہ ہی تو ہے جس کے نہ کرنے کی وجہ سے شیطان لعین بن گیا، ابلیس بن گیا، رادہ درگاہ ہو گیا، اللہ کے غیر و غضب کا شکار ہو گیا۔ نماز اللہ کی حمد و ثنا جو کہ ہم قیام کی حالت میں کرتے ہیں، کرتے کرتے پھر اپنے آپ کو اللہ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، سر کو دھڑ کو اللہ کے حضور، جسے ہم رکوع کی حالت کہتے ہیں، تو اللہ کے سامنے اپنی بے چارگی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے گویا کہ اے اللہ میں اپنے گناہوں سے، جرموں سے شرمندہ ہوں اور بے بس ہوں، اپنی فریاد لے کر اے اللہ تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اپنے سر کو جھکائے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے کہ اے اللہ تو بڑی عظمت والا ہے۔ رکوع اور سجود سے مراد جو ہے وہ اصل میں نماز ہے، نماز کا قائم کرنا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ نماز اللہ کے شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ اور سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب میں نماز کے بارے میں 70 سے زیادہ مقامات پر تاکیداً حکم ہے، اور لفظ صلاۃ 97 مرتبہ آیا ہے، اور نماز کے متعلق احکامات کا ذکر 700 سے زیادہ مقامات پر ہے۔ کوئی بھی مسلمان نماز کے بغیر مومن، ولی، پیر، اللہ والا نہیں بن سکتا، بلکہ وہ صحیح مسلمان بھی نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، اللہ کے 70 مرتبہ سے زیادہ حکم کرنے پر بھی اگر ہم اللہ کے حکم کو بجا نہیں لاتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بڑا شرم کا مقام اور نہیں ہے کہ آج کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ کہہ لیں، والد کہہ لیں، پیر کہہ لیں، صاحب اقتدار، باس کہہ لیں، جب وہ اپنے ماتحتوں کو، باپ اپنے بیٹے کو، پیر اپنے مرشدوں کو، بڑا چھوٹوں کو، جب وہ 70 بار ایک حکم دیتا ہے یا چند بار حکم دیتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ حکم بجا نہیں لاتے، تو آپ کا کیا خیال ہے
کہ وہ بڑا، وہ پیر، وہ پیر اپنے شاگرد کو، اپنے مرشد جو ہے وہ اپنے جو اس کا شاگرد ہے یا اس کا کوئی مرید ہے اس کو اپنی پیر مریدی سے نکال دیتا ہے۔ صاحب اقتدار جو ہے وہ اس کا انتقام لینے پر آ جاتے ہیں۔ بڑا چھوٹے کی اتنی دفعہ حکم دولی برداشت نہیں کرتا، تو اللہ کی ذات تو اس سے زیادہ با اختیار ہے کہ وہ 70 بار سے زیادہ اپنے بندے کو حکم دیتی ہے کہ اے میرے بندے نماز پڑھ، اے میرے بندے نماز پڑھ، پھر بھی اگر نہیں پڑھتا تو دیکھیں پھر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کہے کہ میں نے تجھے دائرہ اسلام سے نکال دیا، تو اللہ با اختیار ہے، مالک الملک ہے۔ دیکھیے ہمیں اللہ کے آگے نہ سرنڈر کر دینا چاہیے، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں اور یعنی جو بھی ہمارے کمیاں کوتاہیاں ہیں اس پر شرمندہ ہو کر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے پاؤں پڑ جاؤ۔ اب جب انسان سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے یہ تصور کر لینا چاہیے کہ میں اللہ کے پاؤں پڑا ہوں، میں نے اللہ کے قدموں پر سر رکھ دیا ہے، اور پھر اس وقت اللہ سے یہ التجا کرے، اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑا رحیم ہے۔ یعنی دیکھیں مومن بننے کے لیے نا نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ رکوع، سجود، نماز، اللہ کے آگے جھکنا یہ شرط ہے، اس کے بغیر انسان، میں تو کہتا ہوں، مسلمان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ جس طرح ایک جسم اور روح کا رشتہ ہے، اسی طرح اسلام اور نماز کا رشتہ ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح اسلام نماز کے بغیر نامکمل ہے۔ مردہ ایک قسم کا ہمارا، جس طرح مردہ وہ جسم ہے، ہمارا اسلام بھی اسی طرح مردہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کو، آج وقت ہے اس کو منانے کا، اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور اللہ نے یہ وصف مومنین کا وصف قرار دیا ہے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کے آگے اپنی پیشانی جو ہے وہ رکھ دینے والے، سر بسجود ہونے والے۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں وبشر المومنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باقاعدگی کے ساتھ اور اچھے اور آسان طریقے سے نماز کی پابندی نصیب فرمائے، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔